بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کعب بن اشرف، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا اور آپ کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا کرتا تھا، اس کے قتل کے بارے میں۔ اور ایک سریہ پیش آئی 3 ہجری کے اندر، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریہ کے امیر تھے، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی اور وہ مسلمانوں سے بہت ڈرنے لگے۔ یہ کعب بن اشرف مدینہ میں یہودی تھا۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے جنگ بدر میں جتنے بھی قریش مکہ کے سردار تھے سب کے بارے میں مرثیہ لکھے اور مکہ مکرمہ میں جا کر کے وہاں پر لوگوں کو ابھارتا تھا اور اشعار سناتا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت میں اس نے بڑے بڑوں کو اپنے ساتھ لیا اور بیت اللہ کے اندر گیا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ان سے قسم اٹھوائی کہ نعوذ باللہ ہم رسول اللہ کو قتل کریں گے۔ چنانچہ چند روز گزرنے کے بعد یہ شخص کعب بن اشرف جو تھا یہ مدینہ منورہ واپس روانہ ہوا اور وہاں جا کر کے بہت زیادہ برے اشعار کہتا تھا، اور جو اس کی عادت خسیسہ تھی کہ وہاں پر جا کر یہ بچیوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں عاشقانہ اشعار پڑھتا تھا۔ چنانچہ اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت برے اشعار کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، حضور نے مجلس میں اعلان فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس کو قتل کرے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے حضور میں اس کو قتل کروں گا اور مجھے کچھ ایسے الفاظ کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں اس کو کہوں وہ بظاہر خوش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لیا اور روانہ ہوئے اور کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس کو جا کر کے کہا کہ یہ مرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نے ہمیں مشقت میں ڈالا ہوا ہے، زکوٰۃ اور صدقہ ہم سے لیتا ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ لوگ میرے پاس آ گئے، یہ تو مسلمان ہیں۔ اس نے کہا ابھی آپ لوگ کیا سمجھتے ہو، آگے دیکھو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ خیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو الفاظ کہے تھے یہ تو بظاہر ان کو خوش کرنے کے لیے کہے تھے۔ تو کعب بن اشرف سے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے غلہ چاہیے قرض کے طور پر، میں کچھ وقت بعد واپس کر دوں گا۔ تو کعب بن اشرف نے وہ غلہ دیا اور کہا کہ رہن کے طور پر اپنی بچیوں کو میرے پاس رکھوا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کس طرح رکھوائیں، تم اتنے نوجوان خوبصورت نوجوان ہو، بچیوں کو تمہارے پاس رکھوایا تو لوگ باتیں کریں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اپنے جو لڑکے ہیں ان کو میرے پاس رکھوا دو۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ ان کو بھی نہیں رکھوا سکتے، بعد میں پھر انہیں تانے ملیں گے بھئی اتنے غلے کے عوض تمہیں رہن رکھوایا گیا تھا، یہ وہی شخص ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کچھ اسلحہ ہے وہ میں تمہارے پاس رکھوا دیتا ہوں۔ تو وہ راضی ہو گیا اور وہ غلہ دے دیا۔ چنانچہ ایک رات محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت ان کے ہاں تشریف لے گئے اور ان کو سمجھایا اپنے ساتھیوں کو کہ جب یہ کعب بن اشرف میرے پاس آئے گا میں مضبوطی سے اس کے بالوں کو پکڑ لوں گا، تو تم کو اشارہ کروں گا تم نے اسے قتل کرنا ہے۔ تو یہ جب صحابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچے تو کعب بن اشرف کو بلایا، تو بیوی نے کہا بھی کہ آپ نہ جاؤ، مجھے وقت مناسب نہیں لگتا، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں مجھے جانے دو۔ کعب بن اشرف جس وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت محمد بن مسلمہ نے ان کی تعریف کی کہ آپ نے بڑی اچھی خوشبو لگائی ہے اور کہا کہ میں سونگھ سکتا ہوں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا ضرور، کیوں نہیں۔
تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر کے بالوں کو پکڑا، اور خوشبو بظاہر جو سونگھنا تھا وہ تو اس کو یہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن مضبوطی سے جب بالوں کو پکڑا تو ساتھیوں کو اشارہ کیا، تو وہ ساتھی آئے اور انہوں نے کعب بن اشرف کی گردن کو کاٹ دیا، اور سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ کامیاب ہو گئے، اور دعائیں دی۔ چنانچہ کعب بن اشرف اس طریقے سے قتل ہوا، اور 3 ہجری کے اندر ہی 3 ہجری کے واقعات چل رہے تھے۔ 3 ہجری کے اندر ایک سریہ پیش آیا جس میں ابو سفیان اور 3-4 بڑے جو قریش مکہ کے سردار تھے، یہ حضرات، یہ قافلہ لے کر کے تجارت کے لیے جا رہے تھے، اور انہوں نے شام کے بجائے عراق کا راستہ چنا، اور اس میں ایک رہبر کو تیار کیا اور اس کو پیسے ادا کیے اور اس کو کہا کہ ہمیں عراق کا راستہ بتاؤ۔ چنانچہ یہ سرداران حضرات جب چل پڑے، اور یہ چاروں حضرات فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ جب یہ چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو حضور نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 100 صحابہ اکرام کو بھیجا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ان قافلے والوں کو پکڑا، ان سے جنگ کا ارادہ کیا اور لڑائی شروع ہی کرنی تھی کہ یہ لوگ بھاگ گئے، اور اس میں صرف جو رہبر تھا وہ پکڑائی دیا، حیان نامی غالباً شخص تھا، تو اس کو پکڑ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر حضور کے پاس اس کو لے گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو مال تجارت وہ لے کر جا رہے تھے وہ بھی مال غنیمت میں تبدیل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور مال تجارت اتنا زیادہ تھا کہ جو خمس حصہ تھا وہ تقریباً 20,000 درہم جو تھے وہ خمس حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے کے اندر لائے گئے۔